سب سے پہلے تو میں اپنے ناظرین، اپنے بہن بھائیوں سے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جس طرح جسم میں اور بیماریاں ہوتی ہیں جیسے دل کے امراض، گردوں کے امراض، ذہنی امراض، بلڈ پریشر، شوگر، تو اسی طرح یہ مردانہ کمزوری جو ہے تو یہ بھی ایک بیماری ہے۔ اس کو ہم کوئی انسان کی کمتری یا اس کے لیے کوئی شرمندگی کا باعث نہ جانیں، اور لوگوں میں یہ اویئرنیس آئے کہ جس طرح انسان کو اور بیماریاں ہو سکتی ہیں اسی طرح یہ بھی ایک بیماری ہے، اور اس کے لیے ہم نے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر محمد حامد محمود جھگڑا ہے۔ میں نے MBBS ایوب میڈیکل کالج ایبٹ آباد سے کیا ہے۔ اس کے بعد میں نے یورولوجی میں FCPS مطلب اسپیشلائزیشن کی ہے انسٹیٹیوٹ آف کڈنی ڈیزیز حیات آباد پشاور سے۔ اس کے علاوہ میں نے CRSM سرٹیفکیٹ ان ریپروڈکٹیو اینڈ سیکشول میڈیسن مطلب اسپیشلائزیشن کی ہے مردانہ کمزوری اور مردانہ بانجھ پن میں۔ آج کل میں ڈبگری گارڈن پشاور میں ابراہیمی میڈیکل سینٹر 2nd فلور روم نمبر 208 میں علی فرٹیلیٹی اور یورولوجی سینٹر میں ایز اے کنسلٹنٹ کام کر رہا ہوں۔ مردانہ کمزوری بیسیکلی انسان کا عضو تناسل میں تناؤ نہ آنا یا تناؤ آنا لیکن اس کو برقرار نہ رکھ پانے کی صلاحیت کو مردانہ کمزوری کہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ٹائمنگ کے مسئلے کو مطلب ایک بندے کو اس کی ہم بستری کرنے کا دل نہیں کر رہا یا اس کی ٹائمنگ کم ہے یا اس کے بچے نہیں پیدا ہو رہے تو ہم ان تمام چیزوں کو مردانہ کمزوری کہتے ہیں، لیکن یہ 4 چیزیں الگ الگ ہیں۔ مردانہ کمزوری بیسیکلی تناؤ کا نہ آنا یا تناؤ کو برقرار نہ رکھ پانے کو مردانہ کمزوری کہتے ہیں۔ اس کی جو بنیادی وجوہات ہیں وہ ان کو ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں مختلف اس میں۔ نمبر 1 جس میں جینیٹک پرابلم ہو سکتی ہے مطلب پیدائشی، اس کے بعد سائیکولوجیکل پرابلمز آ سکتی ہیں، انسان کے جسم کے ادر پارٹس مطلب سسٹمک کوئی ڈیزیز کی وجہ سے مردانہ کمزوری ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ ہارمونل پرابلمز ہو سکتے ہیں، تو اس میں پھر مختلف وجوہات ہیں جس کو ہم تفصیل سے یہاں پہ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے پاکستان میں جو سب سے کامن بیماریاں ہیں، عام بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے مردانہ کمزوری ہو سکتی ہے، اس میں سب سے پہلے تو ذہنی تناؤ ہے۔ آج کل کے حالات جو ہیں لوگوں کی بے روزگاریاں، مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے، کاروبار کے ٹینشن۔ دوسرا سیکس کے حوالے سے ہمارے لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے، سیکس ایجوکیشن نہیں ہے، ایک چیز۔ دوسری جو ہے ہمارے معاشرے میں ہائی بلڈ پریشر، شوگر، ذہنی امراض کے لیے استعمال ہونے والی دوائیاں، اس کے علاوہ جو ہمارے لوگ یہ جس کو ہم ریکریشنل میڈیسن کہتے ہیں، نشہ آور اشیاء جو استعمال کرتے ہیں، ان کی وجہ سے مردانہ کمزوری ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ گردوں کے امراض، جگر کی بیماریاں، دل کی بیماری، تمام بیماریوں کی وجہ سے مردانہ کمزوری یہ ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے ہم مختلف ٹیسٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے لیے عام جو ٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں ہمارے پاس خون کے ٹیسٹ میں CBC، جگر کے ٹیسٹ، گردوں کے ٹیسٹ، یورک ایسڈ کا ٹیسٹ، شوگر کا ٹیسٹ کرواتے ہیں، ہم یورین کے انفیکشن وغیرہ کے لیے ٹیسٹ کرواتے ہیں، عام الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں۔ یہ عام ٹیسٹ ہیں جو مردانہ کمزوری کے لیے ہم کرواتے ہیں۔ اس کے علاوہ مردانہ کمزوری کے لیے جو اسپیسیفک ٹیسٹ ہیں، چونکہ عضو تناسل میں تناؤ خون کی وجہ سے آتا ہے تو خون کی رگیں دیکھنے کے لیے خاص قسم کا ایک الٹرا ساؤنڈ ہے، ہم وہ بھی کرواتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی اسپیسیفک ٹیسٹ ہیں لیکن بیس لائن ٹیسٹ میں ہمارے پاس یہ جو میں نے آپ کو بتائی یہ ٹیسٹ ہیں۔ اصل میں مردانہ کمزوری کا علاج جو ہے نا یہ مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو جو مردانہ کمزوری کی وجوہات ہیں، وجہ کیا ہے مردانہ کمزوری کی، تو اس وجہ کو ٹارگٹ کرنا پڑتا ہے۔ اگر پیشنٹ کو فار ایگزامپل سائیکولوجیکل ایشوز ہیں تو ہم ان کو میڈیکیشن بھی دیتے ہیں لیکن ساتھ میں ہم ان کو سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر پیشنٹ کو گردوں کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہے تو اس طرف علاج دیتے ہیں اور ساتھ میں مردانہ کمزوری کے لیے دوائیاں دیتے ہیں۔ شوگر کے مسائل اگر ہیں تو سب سے پہلے شوگر کا
کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ مردانہ کمزوری تو ایک طرف، شوگر اور بھی ہمارے جسم میں مسائل کا ذریعہ بنتا ہے۔ فار ایگزامپل آنکھیں خراب ہوتی ہیں، دل کے مسئلے بنتے ہیں، گردے فیل ہو جاتے ہیں، فالج کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو شوگر کنٹرول اور ساتھ میں مردانہ طاقت کی دوائیاں ہم دیتے ہیں۔ تو پہلا طریقہ علاج جو ہے تو وہ دوائیوں سے ہم کرتے ہیں۔ دوسرا، ہمارے پاس اس کے لیے انجیکشن بھی اویلیبل ہیں۔ اگر ایک پیشنٹ دوائیوں سے رسپانس نہیں کر رہا تو ہم اس کو یا تو انجیکشن یا کمبینیشن مطلب دونوں چیزیں، دوائیاں ساتھ میں انجیکشن، اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو پمپ بھی ایڈوائز کر سکتے ہیں۔ اور اگر ان تمام چیزوں سے نہ ہو تو اس کے لیے پھر ہم ایک چھوٹا سا آپریشن کرتے ہیں، جس کو یہ آج کل ریسنٹ ایڈوانسمنٹ ہے، جس کو پینائل امپلانٹس کہتے ہیں۔ تو ہم اس میں پھر راڈز لگاتے ہیں، تو وہ اس کا پھر مستقل علاج ہے۔ دوائی اگر آپ کسی بھی چیز کے لیے استعمال کریں تو اپنی طرف سے نہ کریں، کیونکہ دیکھیں ڈاکٹر اگر آپ کو کوئی دوائی ایڈوائز کرتا ہے، آپ کو لکھتا ہے، تو اس کے بیک آف دا مائنڈ میں کوئی چیز ہوتی ہے کہ یہ دوائی کیا چیز ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، کن کن عوامل سے یہ گزرے گی اور کس طریقے سے یہ کام کرے گی۔ تو وہ آپ کی جو بیماری ہے اس کے مطابق آپ کو ڈوز دیتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ مسائل ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے کیا ایڈورس ایفیکٹس ہو سکتے ہیں، تو ان چیزوں کے بارے میں آپ کو بتاتا ہے۔ ایک چیز کہ اگر آپ کو کیمیکل نیچر کا ہی نہیں پتا کہ یہ کس لیے استعمال ہو رہی ہے، یا آپ کو پراپر ڈوز کا نہیں پتا، تو وہ یقیناً آپ کے جسم میں خرابی کا ہی باعث بنے گی۔ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس دوائی کا کوئی ایڈورس ایفیکٹ تو نہیں ہے؟ تو میں مسکرا کے یہی جواب دیتا ہوں کہ یار ایڈورس ایفیکٹ تو پانی کا بھی ہے۔ آپ ایک ہی دفعہ میں کھڑے ہو جائیں اور حد سے زیادہ پانی پی لیں، آپ کا دل خراب ہو جائے گا، وامٹ کر دیں گے۔ تو ہر چیز کا ایڈورس ایفیکٹ ہے، اس کے لینے کا، اس کی ڈوز کا، اس کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ مسائل اگر اس سے بن جائے، مطلب ایڈورس ایفیکٹ ہو جائے، تو اس میں آپ کیا کریں گے، یہ سب ڈاکٹر آپ کو پھر ایڈوائز کرتا ہے۔